کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو. آپ اسی لیے ضروری وہ جو اقبال نے کہا تھا نا ہم تو مائل بر کرم میں کوئی سائل ہی نہیں. تو جنہیں ریت کی لائن چلی ہے لگتا بھی کوئی نہیں ہے. جنہیں دوسری لائن چل رہے ہو نہیں ملے کبھی کسی جس کو ملا ہے اس کو عاجزی سے ملے, اس کو جھوک کے ملا ہے, اس کو اللہ کی محبت, اللہ کی مخلوق سے محبت ہے. آپ دیکھیں نا امام غزالی کتنا بڑا نام ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ امام غزالی کیا تھے. بس اتنا کہوں گا کہ روز میں امام غزالی پیدا نہیں کرتا. کر جن چڑیاں تے کر جن کام کدی کدی تے کتے کتے جنتے ہنس جنا دانا وہ مائیں کبھی کبھی پیدا کرتی ہیں ایسے لال. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ جب حضرت کا مثال ہوا تو بعد مثال کسی کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی. تو جس کو زیارت ہوئی وہ سوال کرتا ہے حضرت کی بڑھیا آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. وہ عرض کرتا ہے حضرت کس عمل کے سبب معافی ملی تاکہ میں نہیں کروں. فرماتے میں ایک دن لکھ رہا تھا اور لکھتے لکھتے میں نے اپنا جو قلم میں اس کو دباغ میں رکھا. ٹھیک ہے عبارت دیکھ لی. کہتے جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم پہ بیٹھی مکھی اسی میں چوس گئی. فرماتے میں اس کو اڑایا ہے. میں نے اس بات کا انتظار کیا کہ یہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے. فرماتے میرے اللہ نے مجھے اس سبب سے معاف فرما. اس وقت تمہارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جی میں بس جی یہ نہ قرآن کا نظریہ ہے نہ یہ حضور نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک ہے نہ ہی صحابہ کا نہ ہی اہل بیت کا. ٹھیک ہے اس کی پتہ ہمارا روز یہ روز ہی اسی طرح ہوتا ہے. آپ پھر کھڑے ہو جائیں جا کے لیکن بس یہ نظریہ رکھیں میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی, میں نے کسی کو اچھا چلے. اب آپ یہ کہ مولوی آپ نے اتنا نہ سنائی ہے یہ بھی اصل میں میرے لیے کہ نیا جو ہے نا وہ فتنہ ہو گیا ہے. میری کوئی حدیث سنائی ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ہے بخاری کی حدیث ہے میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اللہ حضور علیہ السلام کا ایک بار کہنے صحابہ کی جان لے جاتا تھا لیکن آپ نے پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر آپ نے تیسری بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ گھبرا گئے بھائی وہ کون ہے جس کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام 3 بار قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. تو لکھا ہے کہ صحابہ علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام وہ کون ہے اس کے لیے آپ 3 بار فرما رہے ہیں قسم اٹھا کے کہ اللہ کی قسم مومن نہیں. آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی فعل کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو. اللہ ہم ان باتوں کو کوئی نہیں دھیان دیتے اس لیے کسی کو پریشان نہیں کرنا اور اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور انہیں نہیں کیتا میں کیوں نہ کرا بھائی اس نے کیا تھا تم نہ کر. اور جی میں کیوں نہ کرا بھائی تو اپنے اللہ کے لیے نہ کر تو اپنے اللہ کے رسول کے لیے نہ کر. یہ تو کوئی طریقہ میں کہوں گا جی کوئی پاکستانی ہوں جس طرح ہم نے پتھر کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا آپ کے پاکستان میں پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے کانٹوں کا جواب کانٹوں سے دینا شروع کر دیا آپ کے پاکستان میں کانٹے کانٹے ہو جائیں. ہاں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ کیا ہے حب للہ بغض للہ وہ کوئی نہیں. جو ہونا چاہیے نا جب حضور کی ناموس کی بات آئے تیری خیر نہیں, جب حضور کی عزت کی بات آئے تیری خیر نہیں. اسے کنڈا ہو گئی اسے سارے کو گھوڑو لیکن جہاں نہیں اسے سارے لڑے بیٹھے. میں کہتا ہوں اس دور میں آپ کو اللہ کا ولی ملے گا جس کی کسی سے ناراضگی نہ ہو. اس دور میں شاید ہی کو آپ کو اللہ کا ولی ملے جس کی کسی سے ناراضگی نہ ہو. یہ تو کسی کو گیا کہ دور کوئی پران نہیں بلاندا کوئی بہن نہیں بلاندا. اس لیے ہر تقریر کا لبے رواج یہی ہے کربلا ہو بدر ہو احد ہو جو بھی بس اپنے اللہ کے لیے کرو. یہ 10 محرم آ رہا ہے نا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جس کے لیے 10 محرم سجی تھی وہ نہیں ہو رہا. پھرنی بھی پکے گی سبیل بھی لگے گی چاول بھی بٹیں گے
ٹھیک ہے. آپ کا لاہور کا مزاج دلیم کا بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی بڑی ہوئی ہے. لیکن جس کے لیے امام حسین کربلا گئے تھے وہ کہیں نہیں ہوتا. وہ کیا تھا؟ اسلام. اب چلو میں نے گفتگو بغیر خطبے کو شروع کر دی. میں سر میں تھا کہ چلو ہم تھوڑا کھلا کھلا کرنا ہوں, لیکن چلو گفتگو شروع ہو گئی ہے. اسلام میں نہیں ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. سچ بتانا بھی لاہور والوں, آپ کو کہیں اسلام نظر آیا؟ کبھی مال روڈ پہ اسلام دیکھا ہو؟ کبھی آپ نے گلبرگ میں اسلام دیکھا ہو؟ کبھی آپ کو اچھلا بازار میں اسلام نظر آیا؟ آپ نے کسی شادی میں اسلام کو دیکھا؟ بلکہ میں کہتا ہوں شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھنا, آپ کو خود بھی اسلام نظر نہیں آئے. کیا ہے؟ چسکی میں لاؤ دینے لگتے. لیکن یاد رکھنا ہوتا ہے وہ دلیل کی دے, وہ فرنی کی دے, وہ سبیل کا ٹاپ, اس میں فجر زور اصل مگر نشان نہ ہوگی, امام حسین کو نہیں چاہیے. وہ آپ کا اپنا چسک ہے, وہ آپ کا اپنا چاؤ ہے, کرو جتنا ہوتا ہے کرو. لیکن امام صاحب کو قطعاً ایسی کھیر نہیں چاہیے, کیونکہ امام صاحب نے قربانی نماز کے لیے دی تھی, کھیر کے لیے نہیں دی تھی. دور کی بات ہے, کھیریں بڑی بٹیں گی, رکشے کھڑے کر کر کے زبردستی پانی پلایا جائے گا, لیکن زور کے وقت اس دن پھر پہلی صافی نہیں. اس دن بھی فجر عصر وہی نماز نہیں, اس دن بھی عصر میں وہی نماز نہیں. پھر کسی نے سچ ہی کہا تھا, دین نبی دا وام یتیماں در در تک کے کھانے. دین نبی دا وام یتیماں در در تک کے کھاوے. کتوں نے ہوا عمر بہادر جڑین سین اللہ. آج جڑی کھیر پکانے کو تو سارے تیار کھڑے, آج سلیل ڈالنے کو تو سارے تیار کھڑے, لیکن دکھ کی بات ہے وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے اپنا کنبہ قربان کر دیا. میں ریلی کوئی زید بکر کی بات نہیں کروں گا. زید بکر آج کل آپ کو بڑی اسٹوریاں سنا دیں, میں آپ کو ان کی بات سناؤں گا جن کی باتیں سنا دیں. اور میاں محمد باغ صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سیکھا ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام, بچے دے کے دین بچانا سکی حسین کا کام. میں آپ کو زید یا بکر کی بات نہیں سناؤں گا. زید اور بکر نے اپنی روٹی کے لیے بہت کہانیاں گڑھ لی ہیں, لیکن میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ سیکھا ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام, بچے دے کے دین بچانا سکی حسین کا کام. کہاں ہے جی وہ دین؟ آج ہمارے چہرے اس دین سے خالی ہیں, آج ہمارے سر اس دین سے خالی ہیں, آج ہماری سوچیں اس دین سے بغاوت کر چکی ہیں, آج ہمارے دلوں میں وہ دین نہیں رہتا, آج ہمارے جسم پہ وہ دین نہیں. اب دیکھیں نا کہ اس کی چلو بات کرتے ہیں داڑھی شریف, ٹھیک ہے, میں آپ نوجوانوں سے مخاطب, باقیوں سے بھی مخاطب. ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہیں, آج تک آپ کو کوئی اس طرح کا بندہ ملا جس نے یہ کہا ہوگی داڑھی کے پہاڑ میں مجھے تو سپیڈ رہی, اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں. لیکن آدھا کلو کا موبائل ہر بندے نے اپنی جیب میں رکھا ہوا, یہ رکھنے کو کوئی تیار نہیں. کیونکہ یاد رکھنا پتہ یہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے, لیکن کل اس کا بڑا وزن ہونا ہے. کل اس کا بڑا وزن, کیونکہ سن 2021 میں اس کو اپنے چہرے پہ سجانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شاید انڈیا سے لڑنا سوکھا ہے, یہ رکھنا اوکھا کام. کیونکہ ہو سکتا ہے انڈیا سے آپ لڑنے جائیں, ایک گولی لگی آپ شہید ہو جائیں, لیکن یہ رکھ کے آپ کو دن میں کئی بار لوگوں کی زبانوں کی گولیاں کھانی پڑیں گی. کہیں جب تک زندہ رہیں گے آپ کو لوگوں کی زبانوں کی گولیاں کھانی پڑیں گی. اس کا ادھر وہ کوئی نہیں ہے, لیکن ادھر ادھر اس کا پڑے گا. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے پنجابی اسپیکنگ, آپ فرمایا کرتے تھے اس لیے کاک رکھ لے, وہ سنگیا کاک رکھ, اس نے عرض کی حضرت کی ہوئے گا کاک رکھیں. آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاک رکھے ہے. یہ اتر وقت بات ہے, ہم نے کہانیاں سنانی شروع کر دی. اب ہم خیر خیر نہیں کرتے, لیکن پتر اصل بات یہی ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا.
میں آپ سے سوال کرنے لگا، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہو تو اٹھ کے بول سکتا ہے کہ آپ نے بات غلط کی ہے۔ آپ کی جو پنجاب کالج ہے، لازم بات ہے جی لاہور ہے، لاہور میں نہیں ہونا تو کدھر ہونا؟ اچھا سپیریئر کالج بھی ہے، چلو جی دو پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے سچ بتانا، اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہو جائے وہ آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں۔ اچھا آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے گلے میں کارڈ لٹکا رکھا ہے پنجاب کالج کا، آپ پنجاب کالج کا کارڈ اور یونیفارم پہن کے اسپائر کالج چلے جائیں، چوکی دار اندر جانے دیں گے؟ میں ہیڈ ماسٹر کی بات نہیں کر رہا، چوکی دار عام جو اس کالج کا سب سے عام بندہ ہے، چوکی دار، جس کی کوئی کوالیفکیشن نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر چوکی دار لگنے کے لیے آپ کا ایم بھی ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا چوکی دار لگنے کے لیے میٹرک پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ان پڑھ بھی نہ پھر بھی چلیں گے۔ کون ہے جی؟ ایک ان پڑھ بندہ۔ اگر آپ پنجاب کالج کا یونیفارم پہن کے اسپائر کالج چلے جائیں تو آپ اندر جانے دے گا؟ نہیں جانے دے گا۔ کیا کہے گا؟ حضرت خلیا ساڈے والا جنہوں کا خلیا ہے اتنے جاؤ۔ مانتے ہیں جی آپ اس بات؟ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے میری بات سے؟ ٹھیک ہو گیا، آپ نے خود ہی کہا کہ ہم مانتے ہیں۔ اب آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج چلے جائیں، حالانکہ بکس دونوں کی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، بکس دونوں کی ایک ہی ہے، نصاب دونوں کا ایک ہی ہے، کتابیں دونوں اداروں میں ایک ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ پنجاب کالج کا چوکی دار آپ اندر جانے دیں گے؟ کیا کہے گا؟ جناب خلیا ساڈے والا جناب کا خلیا ہے اتنے جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں یار کل جب تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو اگر وہاں کھڑے فرشتے نے تجھے یہ کہہ کے واپس بھیج دیا تو تیرا تو ولی مدینے والا نہیں، تیرا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا نہیں؟ اگر تجھے پنجاب کالج کا چوکی دار اندر نہیں جانے دے گا تو وہاں کھڑے اگر فرشتے نے تجھے یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ میاں جنا دا ولی ہے اتنے ہی جا، تو تیرا کیا بنے گا؟ اس لیے تو اس کو مذاق نہ سمجھ، یہ دین ہے، یہ دین ہے، اس کو مذاق نہ کرنا۔ جیسے ادھر سنایا جا رہا ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیجوں کے حالات بڑے خراب ہیں، ہر آنے والا اپنی جیب میں جنت کی ٹکٹ لے کے آ رہا ہے، وہ جاتے ہوئے سب کو جنت کی ٹکٹ دے کے جا رہا ہے۔ جب جناب صدیق اکبر تھے، جب جناب عمر فاروق تھے، جب عثمان غنی تھے، جب مولا مشکل کشا تھے، جب حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، جب حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، جب حضرت عمار بن یاسر تھے، جب صہیب رومی تھے، جب سلمان فارسی تھے، جب مصعب بن عمیر تھے، جب بلال حبشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو تم میں کہڑے والدی ملی ہیں؟ وہ تو وہ تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا، وہ تو وہ تھے جنہوں نے حضور کی صحبت میں حصہ لیا۔ تم میں کیا ہے بھائی؟ نہ ایک بیچ نہ یارہ بیچ، تو اتنا دلیل کیوں ہو گیا؟ کیا کر دیا تم؟ اس لیے پتر مجھے بھی بڑا ہی رہ جاتا ہے، لیکن میں سنانے کو دل نہیں کرتا۔ سچ کہہ رہے ہوتا ہے، بدلو اپنے آپ کو، یہ چسکے چھوڑ دیا، یہ چسکے چھوڑ۔ اس دفعہ ضرور 10 محرم پہ صدی بنانا، کھیر پکانا، لیکن اس دفعہ امام صاحب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرنا، امام صاحب جڑی لوہری سو لوہری دی معافی لوہری 10 محرم پہ تھوڑے نام نہیں لگ رہے ہے، کچھ تو مول ڈال گیا، کچھ تو مول ڈال گیا۔ دین نبی دا وان یتیمہ در در تک کے کھا، بیٹیوں نے دوبٹے نہیں چھوڑ دیے۔ ہم گاڑیوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، سارا دن سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ تمہاری بیٹیاں 20 سال میں ملتی ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے جائیں کرتے، ایسے دیکھ کے گاڑی نہیں چلتی، ایسے دیکھ کے گاڑی نہیں چلتی، گاڑی سامنے دیکھ کے چلتی ہے، لیکن پیچھے موٹر سائیکل پہ ہماری بیٹی سال میں بیٹھی ہے، کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ دن بھی آنے تھے، اپنی بیٹیوں کو ہم نے دیکھنا، اپنی بیٹیوں کی پنڈلیاں ہم نے دیکھنی تھی، وہ ٹائرڈ آ گئے ہیں، لیکن آؤ تمہیں بتاؤں کربلا والے کیسے تھے۔
سارے ماؤں والے بیٹھے. میں آپ بھی اپنے گھر چلے جائے, اگر میں نے دوپٹہ نہیں لیا تو قوم اتنی پرواہ نہیں کرتی دوپٹے. کیوں بلا اللہ لینا چاہیے لیکن نہیں لیتی. کیوں بلا وہ میرا پتر ہے, نہ ماں میرے شکم میں رہا ہے, 2 سال اس نے میرے سینے سے گزار دی, اسی سینے سے لپٹ کے سویا کر, اسی گود میں یہ سوتا تھا. مائیں دوپٹے نہیں لیتی, اللہ لینا چاہیے. لیکن سنو امام حسین کی ماں پر کیسی تھی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہو. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر پاک کا بال دیکھا ہو سکتا ہے. لیکن آج دیکھو بال تو دور, بس اللہ کی پناہ ہے. سمجھ نہیں آ رہی کیا جملے بولوں. بال تو دور رہ گئے, بال تو دور ہے, پھر کدھر ہے اسلام جس کے لیے قربانی پیش کی گئی, جس کے لیے علی اصغر قربان, جس کے لیے علی اکبر قربان, کدھر ہے اسلام؟ اس لیے اسلام میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. تم جاؤ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ اتنے بے خوف کیسے ہو گئے. اسپیشل جو جن چیروں پہ داڑیاں نہیں, میں آپ کو کہوں پتہ نہیں کیسے اتنے بے خوف ہو گئے. آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے رسول کا سامنا کس طرح کرو گے؟ آپ کو ذرا ڈر نہیں لگتا؟ تقریباً آپ سارے اسکولوں کو پڑھے ہوئے ہیں, آپ سے مخاطب. اگر ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تھا یا لیسن یاد نہیں ہوتا تھا تو سچ بتانا ماسٹر صاحب سے ڈر لگتا تھا کہ نہیں لگتا؟ مجھے ماسٹر سے ڈر لگتا تھا سبق نہ یاد کر کے, یہاں تجھے اللہ کے رسول سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا. اور دوسری چیز میں نے پہلے کہا کہ میں کوئی نمبر شمبر نہیں ٹانگ نہیں رہا کہ مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا, مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے. میں چلو نہیں پھر ایک اور آپ کو آپشن دے دیں گا, اگر کسی کو اختلاف ہے آپ پھر کھڑے ہو سکتے ہیں. داڑھی نہ رکھنے کی مجھے پھر کی وجہ سے ملے, وہ کیا ہے, اسی صرف ایک عورت میں سونا لگانا چاہیے. وہ وجہ ہے وہ لوگ, میں تمہیں جواب دوں گا. صرف ہم ایک عورت کو سونا لگانا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ہم داڑھی شریف لیا. اوپر سے 2021 میں ہمارا پتا کیا حال ہے, وہ کہتے ہیں ایک چور تو چتر, ایک چور تو چتر. ایک ہوتا ہے نا ایک چور ایک چتر, ایک ہوتا ہے نہیں رکھ رہے تو رکھ کے مان رہے ہیں کہ یار میری غلطی ہے تم نے معافی دے. نہیں کتنے نہیں کتنے نہیں دسو کتنے. ایک چور تو چتر. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتاؤ نماز کا طریقہ کہاں لکھا ہوا؟ کیا حضور نبی علیہ السلام کی اداؤں کا نام نماز نہیں؟ تو پھر مجھے دلیل چاہیے کہ کہاں لکھی ہوئی. جب آپ کے ہوئے نمبر پہ موجود تھی تو پھر دوسری بات کیا ہے؟ بتاؤ نہیں, اگر اس کے علاوہ کوئی وجہ ہو رہا ہے تو اس کے بولو. تو میں کہتا ہوں اگر تیرے داڑھی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت ہے تو پھر میں تجھے پوچھتا ہوں, او بھائی تو نہیں مجھے سونا لگنا چاہنا, تو انہیں نہیں سونا لگنا چاہتا ہے, تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے لیکن دونوں کو سونا نہیں لگنا چاہتا. تو میں یہ بھی کہوں گا میں خود بیوی والا ہوں, میں خود بیٹی والا ہوں, میں خود بہنوں والا ہوں. میں کسی کی تذہیق نہیں کر رہا, میں تو کسی کی تذلیل نہیں کر رہا. آپ کو ایک سچ بتا رہا ہوں پتر, جس کو تو سونا لگنے کے لیے رکھا نہیں نہ رہا منہ نہ تو تو ہی نہیں دیکھی کوئی. لیکن اتنے کی مکھ چند بدر شاشانی اتنے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھی ہیں من بھریاں. اور کمال موتی بولے بھی میرے نشا صاحب فرماتے ہیں لبا سرخا کھان کے لالے یمن, لبا سرخا کھان کے لالے یمن, چٹے دار موتی دیا ہیں نکریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہربانی کتھے تیری سنا ہے, مشتاق کیاں کتھے لائے
کتنے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے ہے، کہتے جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا تو میں آپ کے روح انور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. کہتے جیسے پہلی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی میں بے ساختہ کہہ اٹھا وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھیں، اور کاٹ کے یہ نہیں کہتی ہیں ہائے یہ بناوٹیں کرتی ہیں، بلکہ آگے سے کیا کہتی ہیں وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. تو فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں ہیں. اتنے ویک کے لیے وڈیاں تو انگلیاں ایسے بغیر ویکھیں غازی لندی شہید ہے، ایسے بغیر ویکھیں غازی ممتاز قادری شہید ہے، ایسے بغیر ویکھیں غازی عامر چیمہ شہید ہے. اور پھر حضرت نے کمال لکھا ہے، فرماتے ہیں سبحان خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اجے تو میرا محبوب نہیں لکھا جنہوں ایک کے چند شرمائے، بجلی ڈردی رشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جائے، کھول دے ون جو ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے، رکھ دے ون جو ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، اور میڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. رکھو آؤ سستا سودا ہے، اج سستا سودا ہے، اتنے پتر قربان ہوئے، اتنے مال قربان ہوئے، اتنے ہجرت ہوئی ہیں. اج سودا بڑا سستا نہیں کر لو، کھ رکھ لے کھ رکھو. دیکھو کڑے کڑے مہنگے سوتے. یہ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گاہ تھے اور ایک جانب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور ایک جانب حضور نبی علیہ السلام کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے محبوب اللہ پاک سلام فرمائے، اور ساتھ پیغام آیا کہ محبوب ایک رکھ لو تو ایک دے دے. جی آج کی بچیاں نہ کھیل کوئی نہیں ہے. میں پھر اسٹیج پہ بڑے بڑے نوٹاں کے عشق کے فتوے لگتے ہیں. چھوٹا لو عاشق قرآن ہمیں پڑھنے نہ ہوئے، تھوڑا اور بڑھا دو عاشق مدینہ، تھوڑا جہا اور بڑھا دو عاشق رسول، تھوڑا اور بڑھا دو فنا فلو، ایک اور بڑھا دے دو تو بقا باللہ. یہی ہے کہ اور کیا ہو رہا ہے، یہی ہے کہ اور کیا ہو رہا ہے. اس اقواس کی بچوں کا بھی میں چلو یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، میں بچوں کو سنایا کرتا. میں نے ایک دن اپنے پیو مرشد کی بارگاہ میں حضرت کو عشق کر ارشاد فرما تو چونک سے گئے اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق کا نام ہی نہ مل جائے، عشق کا نام ہی نہ. کیونکہ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر ہوئے، عشق دا تاؤں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. اس خود کو سوال کرتے ہیں آتش منہ تے پانی بجھا دے، دسو عشق دا دارو کیڑا.
خود سوال کر کے جواب خود ہی دیتے ہیں. سوال کیا تھا؟ آتش نوتے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر فرماتے ہیں غلام فریدا اتنے کھ نہیں بچتا جتنے عشق دا ہو جائے پھیرا کھ نہیں رہتا اتنے کھ نہیں رہتا. یہ کسی عاشق نے لکھا تھا کیا کلندر بو علی ہستم بنا من دوست سر مستم دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم. عاشقی بچوں کا کھیل ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دن بیٹھی تھی تو اس شخص حاضر خدمت تھا, درمیان میں پردہ تھا, گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو شخص نے شیطان کا نام لیا. اب اسے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا. بھائی آپ کے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ شیطان کون ہے؟ ہم تو ابتدائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرتے ہیں. یہ رابعہ بصری کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے بولا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. کیونکہ صوفیہ جو لفظ عشق کی سب سے آسان فہم تشریح کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عشق یہ ہے کہ اگر لاکھوں میں تیرا محبوب کھڑا ہے نا تو تجھے لاکھ نظر نہ آئے صرف محبوب نظر آئے پھر تو عاشق ہے, پھر تو عاشق. اور اگر ان لاکھوں میں سے محبوب کے ساتھ تجھے ایک بھی نظر آ رہا ہے تو بھی عاشق نہیں ہے. اسی لیے تو پھر بلے شاہ صاحب نے کہا ہے, آپ فرماتے ہیں سیونی میں گانجا سدو, سیونی میں گانجا سدو ہیر نہ آنکھو کوئی رانجا رانجا کرتی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی. عاشقی ہے یہ نہیں ہے بچوں کا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے آدھی رات کا وقت تھا, آپ کے گھر سے ایک شور بلند ہوا, ہائے پیاس ہائے پیاس. لوگوں نے سمجھا شاید سیدہ کو پیاس لگی, آپ کے گھر میں پانی نہیں. ہائے آگ ہائے آگ. لوگوں نے سمجھا شاید آگ لگ گئی, سیدہ کے گھر میں پانی نہیں. ہر شخص نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھایا اور کنویں کی جانب بھاگ گیا پانی لینے کے لیے. سب نے اپنے اپنے برتن بھرے, واپس آ گئے تھے. راستے میں بزرگ تھے, دو واسطین میں سے تھے. آپ نے سب کو روک لیا. آپ نے فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ سب کہنے لگے سیدہ اونچی اونچی کہہ رہے ہیں ہائے پانی ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے آگ ہائے آگ. تو ہم پانی لے کے سیدہ کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے, یہ عشق الہی کی آگ ہے, اس کی دیدی سے بجھے گی. نماز پڑھنے پوریاں کوئی تہجد کبھی پڑھی نہیں ہے, میاں ہو یا سے کوئی برڈے. عشق پہ زور نہیں ہے یہ ہو آتش کھانے چلا دے. عشق کی تو ہے جو کربلا میں لے گیا, عشق کی تو ہے جو بدر سے جاتا ہے, عشق کی تو ہے جو مار کا بہت برپا کرتا ہے. ہم اسی لیے تو ہم ڈرے ہوئے نہیں داڑھی رکھا میرے بوٹی کاٹی چڑھے پا یا بوٹی ٹوز بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کود پڑتا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کو تو میٹھی میٹھی چسکے ڈال دی, میٹھی میٹھی میٹھی. اللہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے شیروں کو غصہ لگ رہا ہے, یہ کیوں بار بار داڑھی اگینڈ ہے, تو کرو غصہ. میرا بھی ارادہ کرنا کیا ہو گیا ارادہ کرو 10,000 بار غصہ کرو. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ احباب اٹھ کے بھی چلے گئے ہیں تو کرو غصہ. ہاں میرے ارادہ میں کو آپ کا کھاتا, ارادہ میرا اللہ کھاتا میں اپنے محبوب کا. اس بات کی ٹینشن نہ میری کوئی ڈیمانڈ ہے نہ میں نے آج تک کوئی ڈیمانڈ کی ہے. اور اللہ الزام بڑے لگتے ہیں حضرت. وہ لوگ ٹائم لینے آتے ہیں جس کو ٹائم نہ دیں. اب ہے تو سارے مانگے خان, کوئی جا کے یہ نہیں کہے گا مجھے ٹائم نہیں ملا. وہ جا کے پتا کیا مصباحی صاحب نے لاکھ روپیہ مانگے, ٹھیک ہے اجی نہیں کرانے کے تقریب. میں نے کہا ہوا ہے وہ اے رب کریم جس نے میرے دل میں 1 روپیہ بھی میں کسی سے مانگوں اس سے پہلے مجھے اٹھا دینا. میں آپ سے مانگتا میں جی بہت اچھے والی تقریریں مجھے بھی آتی ہیں بھائی. نہ آپ میرے راضی کے نہ میرے خالق.
رازق بھی ہوئے آپ کو غصہ لگتا ہے 1000 بار آگے سے نہ بلانا، لیکن پتر مجھ سے نہ چاپلوسی ہوتی ہے نہ مجھ سے خوشامد ہوتی ہے. میں نے سچی بات کرنی ہے، کسی کو سالہ میں اتنی کھول کے سچ نہیں کر رہا، لیکن جتنی ہونی چاہیے اتنی میں کر رہا ہوں. چلو اندر کے معاملے جو ہیں سو ہیں یار، تو کم از کم بات سے محمدی نظر آئے نہیں. کم از کم تجھے دیکھ کے یہ پوچھنا نہ پڑے تو مسلمان ہے کہ عیسائی ہے. کم از کم تیری پیشانی پہ سجدے بتا رہی ہو تو مسلمان ہے. کم از کم تیرے چہرے پہ داڑھی بتا رہی ہو تو مسلمان ہے. ہاں جی، یاس کی نہیں مجھے بچوں کا کھیل ہے. مجھے دیکھ دیکھ کے غصہ چڑھتا ہے، یہ ہو کیا ہے. جسمنو عاشقی کو کہتے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے محبوب اللہ کہہ رہے ہیں ایک رکھ لو ایک دے. محبوب نہیں ذرا بات یاد رکھ کے محبوب ہے ان کے لیے حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اقبال جن کے لیے کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. محبوب ایک رکھ لو ایک نبی علیہ السلام نے دونوں کی طرف دیکھا. امام حسین حضرت ابراہیم، حضرت امام حسین حضرت ابراہیم. اور فرمایا جبرائیل کا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. 3 دن کے بعد آپ کے لخت دیگر حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین حاضر خدمت ہوتے نا اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تو حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. عاشقی ہے جی یہ نہیں ہے جس کا نام ہم نے عاشقی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کے قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. خلیل ہیں اللہ کے، ہمارے محبوب حبیب ہیں، آپ خلیل ہیں. امام غزالی نے کیمیا سعادت میں لکھا ہے جب وقت وصال آیا نا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح مبارکہ قبض کرنے کے لیے آئے. آپ نے پوچھا اسرائیل زیارت کے لیے آیا تو روح قبض کرنے میں عرض کی تھی اللہ کے خلیل زیارت بھی کرنی ہے روح بھی قبض کرنی ہے کیونکہ ابھی سوکھا کام تو نہیں ہے جاننے. اللہ کے خلیل فرمانے لگے میری طرف سے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا، دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کی اللہ آپ کے محبوب عرض کر رہے ہیں، آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. آپ نے فرمایا جا کے میرے خلیل کو کہنا دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. جی اتنے نمازاں پوریاں کوئی نہ سی چنگے پتر نہ چنگے مسائل نہ چنگے محلے دار نہ چنگے جوائی نہ چنگے دکاندار نہ چنگے گاہک. گلا ساڑیاں سن دو گلا ساڑیاں سن دو نہ پتر نہ قبرستانی نہ قبر چھڑ کے جانا سارا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک دو باتیں اور چھٹ کے جانا. میں آج بچوں کو بتا رہا تھا حضرت ہمارے تو سیالکوٹ کی منظور ہوئی. آپ کی ماڈل ٹاؤن ہے نا، لاہور کا ماڈل ٹاؤن بہت بڑا ہے، سیالکوٹ کا ماڈل ٹاؤن جیسا سیالکوٹ کی طرح چھوٹا ہے. لاہور بہت بڑی سٹی ہے تو چھوٹا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے وہاں بزرگ تھے تو وہ ماڈل ٹاؤن کی طرف منہ کر کے نا کھڑے اللہ ماڈل ٹاؤن ایک دو دفعہ کو مارا بھی لوگوں نے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اونچی اونچی نا تو ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی ہوتی ہے وہ اونچی اونچی رہی وہ کوٹھی کی طرف منہ کر کے نا کہا کرتے تھے بناؤ مکانوں کو چھوڑ کے جانے کے لیے، پیسے جمع کرو چھوڑ کے جانے کے لیے، پیسے اکٹھے کرو چھوڑ کے جانے کے لیے. تب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بابا کی کیا ہے، سمجھ یہ نہیں آئی کیونکہ جتنے میں نہیں سمجھ آ گئی تو میں تقریر سے کتنے نہیں کریں گا. پھر اسی کی بیٹھ میں کہتے چپ کر کے یہ میں نہیں سمجھ کوئی ہے میں نہیں پھر جب میں نہیں سمجھ آ گئی میں نہیں پھر اٹھنا. پھر اسی کی بیٹھ میں اس کو سمجھ آ گئی تھی اور وہ اونچی اونچی پکارا کرتا تھا بناؤ مکان چھوڑ کے جانے کے لیے، کرو پیسے اکٹھے چھوڑ کے جانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہے کسی کو لے کے جاتے ہیں. میں دوپہر کو بتا رہا تھا ہمارے ایک مقتدی ہیں، میرے ایک مقتدی تھے، ان کا یہ والا داند نا سونے کا تھا. یہ بھائی ہر دور کے فیشن ہوتے ہیں.
آپ کے دور کا فیشن آئی فون ہے، آپ کے دور کا فیشن مہنگی مہنگی گاڑی ہے، آپ کے دور کا فیشن اسٹارٹ لگانا ہے، ہر دور کا وہ جو دور تھا نا 1960-65 والا، تب یہ فیشن ہوا کرتا تھا، لوگ سونے کا دان کروایا کرتے تھے. جو امیر آدمی تھے اس کا آپ کو ظاہر ہے امیر سے بھی ہے، ان کا دان تو سونے کا تھا. میں نے حضرت کو کئی بار گزارش کی ہے جس کو ریموو کروا دیں، بندے کے لیے سونا حرام ہے. انہوں نے اچھا درجی بات سنتے تھے نہ آنا میں دور ہو گئی نا، لیکن ذرا چودھری آدمی تھے کا کام تھا نہیں کروایا گیا. بس ایک رات ہارٹ اٹیک آیا، فوت ہو گیا. مجھے ان کے 5 بیٹوں کا وکھرا وکھرا فون ہے. ریڈی ڈینٹل لگا کے دند کٹا رہی ہے، 5 کا وکھرا وکھرا فون ہے. دادا کا ڈاکٹر بلا کے دند کٹا لی. حالانکہ 5 میں سے کسی کو بھی یہ غرض نہیں تھی کہ دانت جانا جائز ہے یا نہ جائز. مسئلہ اپنی جگہ تھا، کسی ایک کو بھی اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی دانت جانا جائز ہے یا نہ، کسی کو کوئی غرض نہیں تھی. انہوں پنجا میں ہول سیل ہے پہنتے ہیں، ابا ایک سونے کا دند نام لے چلا پنجا میں ہول پہنتے کہ ابا ایک سونے کا دند نام لے پتر ہے کہ دند بھی نام مجھے جانتے ہیں ایک دند بھی نام نہیں جانتے. بلکہ وہاں کی جاندی والی کیا ڈرونا بڑی درد ہاتھ نہیں لاندے جنا لی تو باپ کمائی پیچھے میں تیری گل صحیح ہے. میں مر کے ہونا رہی ہیں مردے نو آنا لڑتے پھرنا کچھ تینوں نہیں آنا ہوتا کیا مردے نہ نکلی پنجاب یونیورسٹی کو ڈپلوما کرا رہی ہے وہ کورس ہے کوئی 4 ماہ کا مردہ نہ آنا ہو نہیں یہ تو نہیں چاہیے لگوانے کی باقی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کی ہے کوئی بھی نہیں ہوتا سارے مردے نو آنا لڑتے تھے. کیوں جان دیواری کیا ڈرونا بڑی جان دیواری کیا ڈرونا بڑی. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم اس کو ذرا نامی سے لگتی ہے تھوڑی سی. اب تو ماشاء اللہ 2.5 سال کا ہو گیا. جب چھوٹا تھا تو میری گھر والی ذرا میرا انتظار کیا کرتی تھی جب آئیں تو ذرا میری تھوڑی سی مدد کریں اس کو محل میں. تو ظاہر ہے کہ میں نے تو بڑے تماشے دیکھے ہوئے. تو 1 بار میں لوایا 2 بار 3 بار میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. یہ تقریباً 30 سے 40 کی لائن میں ہے، 35 ہے 36 ہے. میں نے لکھ کے رکھا ہوا کہ میں نے اتنی بار اپنے بیٹے ابراہیم کو نہلوایا. لیکن میرے ساتھ دل میں ابھی تک یہ خیال ہے ابراہیم تیرے ایک ہی موقع ملنا ہے جو ڈبا میں چھٹنا کہ نہیں چھٹنا. جانتی باری کیا ڈرونا بڑی درد ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کتنے نہیں تیرے کرتے. نکلو بچے اور ہمارے پاس اپنی 5 نمازیں پوری کرو. اور قرآن جی کھولنے زمانے ہو گئے کھولو یار کھولو. نکلو پتر. یہ چلو میں نے کہا نا میں 1 موضوع ہو رہا ہے ایک اس کے بعد بول کے پھر میں کلوز کروں گا. ہاں ہم کس میں پھنس گئے ہوئے ہیں؟ روٹی. کس میں پھنس گئے ہوئے ہیں؟ روٹی. فجر پڑھی ہے نہیں پڑھی، قرآن پڑھیا نہیں پڑھیا، اللہ نے یاد کیتا نہیں کیتا، اللہ نے سجدہ کیتا نہیں کیتا. پہلا سوال بڑا سر میرا اٹھ کے ہوں کی پتا آج ناشتے سے یہ ضرورت پڑی ہے نہیں پڑی نہیں پڑھنی ہوتا کیا سوال آج بتائی یہ اثر پڑی نہیں پڑی مغرب پڑی نہیں پڑی شاہ پڑی نہیں پڑی. پھر سوال کی ہے آج راتی کی پکانا نہیں. لیکن سن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ جنتی نوجوان جنتی عورتوں کی سردار ہے. ٹھیک ہے. سیدہ خود فرماتی ہیں فرماتی میں نے 4 روٹیاں ہیں. کتنی جی؟ اچھا یہ 5 کیوں نہیں بنائی 4 کیوں نہیں؟ اس لیے 4 بنائی کیونکہ 5ویں کا ٹائم تھا. اور یہ فقر اختیاری تھا استعاری نہیں تھا. تو یہ نہ سمجھے کہ 5ویں کاٹا آ نہیں سکتا آ سکتا. علماء بیٹھے نہیں میں ناموں سے آگاہ نہیں. قرآن کہہ رہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. پھل پڑے ہوئے تھے. آپ پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا. مریم پھل کی طرف مفہوم آیا عمر. تو آگے سے حضرت مریم کیا عرض کرتی ہیں قالت هو من عند اللہ
یہ میرے اللہ کے پاس ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو اگر حضرت وہاں آ سکتے تھے تو وہاں نہیں آ سکتے تھے، آ سکتے تھے. لیکن حضرت جی اہل بیت کا انداز کیا تھا، اس کو میاں محمد صاحب نے ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ طاقت ہوں زور نہ لایا. یہ نہ کہ سمجھے کہ میرے امام کا کچھ نہیں سکتے تھے، سارا کچھ ہی کر سکتے تھے، کیے کچھ نہیں سکتے. یہ 2 لائن میں ڈالا ہوا یہ پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی ہوا بند، میں تو کہتا ہوں نہیں ہوا. لیکن ان لوگوں پہ پٹھو اصل بات بھی تو بتاؤ. انہوں نے تو پانی بند کیا تھا، انہوں نے تو پانی بند کیا تھا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ جی وہ شمر ابن زیاد چھوڑو ساری وہ زمین کے کافر بھی اکٹھے ہو جاتے نا. امام حسین پہ پانی بند نہیں کر سکتے، لیکن اصل بات کیا تھی؟ امام حسین نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. رمضان میں آپ کو کسی نے پانی بند تو نہیں کیا ہوتا. اور میں کہتا ہوں کہ رمضان میں سب سے اوکھا ترین وضو اثر کا وضو ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بندہ نڈال ہو چکا ہوتا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں ہم بنا کلی کے لیے پانی منہ میں ہوتا ہے، لیکن ہم اس پانی کو گلے میں نہیں کرنے دیتے ہیں. وہ پیلا تھوڑا جا بڑا کو بھی کھڑے ہیں پانی منہ چاہیے، لیکن تو کیوں نہیں پیتا؟ بھائی میرے اللہ کی مرضی ہے، میرے اللہ کی مرضی. ہاں ادھر بھی یہی تھا، بند نہیں کیا کسی. امام حسین نے خود ہی پانی کو چھوڑ دیا، کیونکہ میاں محمد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں طاقت ہوں گے زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. سارا کچھ آ سکتا تھا، لیکن اہل بیت کا مسئلہ کیا تھا؟ جیو میرے دکھ وچ راضی، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ چولہے ڈھا. فرماتی 4 روٹیاں بنائی، ایک مولا مشکل کشا، ایک مولا حسن، ایک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. فرماتی 4تھی نہیں. فرماتی 3 نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. فرماتی جب میں روٹی کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. فرماتی میں نے اپنی روٹی کا عدل کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ محبوب جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں بابا 4 روٹیاں بنائیں، ایک مولا مشکل کشا، ایک مولا حسن، ایک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. 4تھی نہیں. جب اپنی روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے روٹی کھائی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں آ گئے، اس کو قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے، تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، رہتے صرف روٹی ہے اور ککھ نہیں ہے. صرف روٹی، صبح روٹی، دوپہر روٹی، راتی پھر روٹی. لیکن وہاں کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی اور فرماتی 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کبھی کاشان نبوت میں چولہا نہیں تھا. الفقر الفقر. لیکن ادھر کیا ہے؟ بس ادھر نکلو کو تھوڑا جیسے روٹی بھی کھانے کے زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندہ نہ ہو، نکلو اس روٹی سے. اس لیے پھر میں گفتگو کو سمیٹوں گا، اس لیے پھر کمال لکھا تھا حضرت سلطان باہو نے فرماتے عاشق سوئی حقیقی جرا قتل مشہور دمنی ہوں. عاشق سوئی حقیقی جرا قتل مشہور دمنی ہوں. دار نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے شاید تلوارا کھنی ہوں. جتوا دیکھے راز مائیلا لگے اسے بنی ہوں. سچا عشق حسین دیدا سر دے پر نہ بنے ہوں. آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی قتل مشہور کا کیا ہوتا ہے.
سیر تلوار ہی نہیں ہے. اور یہ بڑا خوبصورت نام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ تفسیر مظہری، مظہر سے مظہری آپ نے تصنیف فرمائی. اب فرماتے ہیں ہمارے جو شاعر تھے نا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہتے ہیں آپ کی جو بیوی صاحبہ تھی نا زوجہ محترمہ، وہ زبان کی بڑی کوڑی تھی، لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بولے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، اس لیے کوئی بندہ بھی آگے سے گفتگو نہیں کرتا تھا ان کی سخت کلامی کے باوجود. وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت کا کو مرید نا کابل سے آیا پٹھان، اور تب ہتھیار سارے لگایا کرتے تھے. وہ کابل سے آیا، حضرت نے کو خانقاہ میں کام اس کے دن لگایا، وہ کام کر رہا تھا تو بیوی صاحب آ گئی، آ کے اس کابلی پٹھان سے پوچھتی ہیں او خان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور یہ سرچ کرتا ہے مجھے پیر صاحب نے کرنے کو کہا ہے. ارے تو خان کی وہ برداشت کر گیا، ظاہر ہے اندر سے نہیں ہے میرے پیر و مرشد سے کوئی نسبت رکھتی ہوں گی اسے بھی اندر ہے، وہ برداشت کر گیا. پھر بعد میں ماں نے تو کرو پیر صاحب کی جانب کر دی، اور تمہارا پیر بھی ایسے ہی وہ ہر بندے کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے، اسے بھی برداشت نہیں. اس نے تلوار کو ہٹانا کھینچی نے ہم سے پائے. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا حضرت کو بدریہ کش خبر ہوگی کہ معاملہ خراب ہو گیا. اب بھاگتے ہوئے آئے، پٹھان کا ہاتھ پکڑا، اس کو باہر رکھ گیا. باہر بیٹھ کے مرید بھی رو رہا ہے، پیر صاحب بھی رو رہا ہے. پھر کفی اسمبلی میں تو کرتا ہے حضرت اتنے بڑے شیخ ہیں آپ، اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں، لیکن ایک عورت ذات اور آپ کی شان میں اتنی گستاخ. آپ نے فرمایا میں مجاہدے کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے، میں ریاستیں کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے. ایک دن الہام ہوا کوئی مظہر ہم تم سے راضی ہیں، کہتے میں سجدہ شکر تھا. پھر الہام ہوا کوئی مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے ہم اس سے بھی بڑے راضی، اور وہ بھی ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، لیکن اس میں ایک ہے زبان کی بڑی کھڑی ہوئی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں پھر سے ہو راضی ہو جائے. اور پھر لوگ پڑے آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، اگر میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں اپنی یاد سے یاد نبھا لوں. میں عاشق سوئی حقیقی قتل مشہور دمن تو کی بنے، تو کی بنے دس مجھے پہ بنے اٹھ کے نام گیا تو کیڑی شہر کک بھی نہیں. جیسے تیری مرضی ہوگی تو مرضی اپنے کی تھی نہ تو اسے نہیں نہیں. عاشق سوئی حقیقی ہے اور پتر چلو اس راستے پہ اللہ کی قسم دیا کہ کوٹھی کا وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ اس کی محبت ہے. میں کہتا ہوں تمہیں پاکستان کا وزیر اعظم بھی لگا دیں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ اس کی محبت میں کی ہوئے سجدے میں ہے. اور جا کے تو دیکھو یار، دیکھو کیسی دلجوئیاں کرے گا وہ تمہیں. وہ اللہ ہے، اللہ چل کے تو دیکھو کیسی دلجوئیاں کرے گا تمہیں. حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی، یہ تھے اصل حسینی حضرت کی، جنہوں نے صرف ڈنگر اور کھیروں پہ بات نہیں، جنہوں نے اپنا آپ ہی پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کے رسول. آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری ہے. جب اللہ کرم کرے لکھا ہے ہم اپنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے، کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، ایسے لگا کو گزرا ہے. باہر دوپہر دار کھڑے سے آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا کون آئے؟ حضور ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، آ ہی کوئی نہیں سکتا. فرمایا اچھا میرا بہن ہوگا. آپ پلنگ پہ لیٹے، چھت پہ بھاگنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ بڑے پریشان ہوئے. آپ بیٹھے تو کوئی بندہ بھاگتا ہوا نا واپس آیا، آپ بھی الرٹ تھے، آپ نے چھلانگ لگائی اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا تو چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا حضرت میرا اونٹ گم گیا، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا. آپ نے فرمایا تو پاگل تو نہیں، اور چلے کبھی چھت پہ بھی اونٹ نہیں ہے، اور چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کام کی دم نہیں ہے. وہ آگے سے کرتا ہے حضرت یہ چھت پہ اونٹ نہیں لگیا. پھر میں دسو پلنگ پہ کبھی رب لگے ہے؟ کبھی پلنگ پہ رب لگے ہیں؟ جا بنا تو بھول اور سارے نام ہے ہمارے فجر بھی نہیں ہے، دور ہے اور سارے نام ہے ہمارے فجر بھی نہیں.
سلطان ابراہیم بن ادہم کا آپ نے پھر ایسی چوٹ لگی آپ نے برف کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری. پھر دیکھو کیسی دلجوئیاں ہوتی ہیں. آپ خود فرماتے ایک رات میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ دو ہیں, ایک لکھوار ہے, ایک لکھ ہے, ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے. خواب دیکھتا ہوں. فرماتے میں گیا جا کے دونوں کو پوچھا تم کون ہو؟ میں کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں. ہم اللہ کے فرشتے ہیں. آپ فرماتے میں نے پوچھا یہ کیا لکھوا ہے, تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں اس فرشتے کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں رجسٹر تھا, میں نے اسے پوچھا حضرت دیکھا میرا نام رجسٹر نہیں ہے. فرماتے اس نے ایک دو اور ادھر ادھر تو مجھے کہتا ہے ابراہیم آپ کا نام اس رجسٹر میں نہیں ہے. فرماتے میں نے اور محنت شروع کی, اور محنت. فرماتے کچھ عرصے بعد پھر دیکھتا ہوں دو ہے, ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے, ایک لکھوار ہے, ایک لکھ ہے. کہتے میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا تم دونوں کون ہو؟ ہم نے اسی طرح کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں. فرماتے میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو, یہ کیا لکھا ہے؟ کہتے وہ کہنے لگا میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اس دن کون تھے جنہوں نے راضی کر لی ہے؟ آج کون ہے جن سے اللہ راضی ہے؟ اس سے اوپر والا مقام. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے خود کو کہا ابراہیم وہ تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا. یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے, تیرا نام کدھر آ گیا؟ فرماتے نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ایک فرشتہ مجھے خود پوچھتا ہے ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے کہ میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر دیا. بھائی تو وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے, اس رجسٹر میں میرا نام کیسے آتا ہے؟ تو فرماتے وہ دونوں فرشتے مجھے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو, اس رجسٹر میں سب سے زیادہ نام تیرے لکھا ہوا ہے. وہ کسی صوفی نے کہا تھا الفایا سین تو لال خریدنے, الفایا سین تو لال خریدنے, واج کولے اللہ گلے وچ پا بیٹھو اور تین بھیجا سی کستوری خریدنے, تیل ہے کہ اندر آ بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس سان کی منہ کھائیں گا جدا سارے سودا کاٹے پا بیٹھو. ہاں جی پتر آؤ سارے ارادہ کر کے اٹھی, میں نماز نہیں چڑھی. انشاءاللہ دلیری کرو, داڑھی شریف رکھو, ایک با عمل مسلمان بنو, اہل بیت مقرری صحابہ وفادار. بڑا فتنی اندر, بہت فتنی اندر. کوئی منحوس گندی نسالہ بیٹھ کے سریعان کہہ رہے ہیں کہ امام حسین باغی سے آپ نے کرسی جنگ کی کہ تیرا منہ ساڑ دے اور منوسا وہ کیڑی گندی کڑی چیز تو جمع ہے اور جن کو گڑتی بھی محبوب خدا کے لوبے دان کی ہے, جو سواری بھی محبوب خدا کے قدموں پہ کرے, جن کی رگوں میں مولا مشکل کشا کا خون ہو, جو کھیلے بھی سیدہ کائنات کی گود میں ہے, تو ان کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے. کوئی حضرت مولا علی مشکل کشا کو مولا ماننے کو تیار ہے, کوئی صدیق اکبر پہ بھونک رہے ہیں, وہ کہتا ہے صدیق اکبر ہیں, کوئی حضرت عمر فاروق پہ تان کر رہا ہے, کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں نکال کر بیٹھ کے. بڑا پتر فتنوں کا دور ہے, اپنا عقیدہ بچا کے رکھنا, اہل بیت کا بھی غلام رہنا, صحابہ کا بھی وفادار رہنا. یہ آج یہ ٹگے ٹگے کے اسکالر اور یہ ٹگے ٹگے کے بندے, ہم ان کی تحقیقوں کو مانتے ہیں, ہم ان کی تحقیقوں کو دیوار پہ مارتے ہیں, اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے جی. اور قرآن صحابہ کے لیے کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, محبوب میں آپ کے صحابہ سے راضی ہوں, آپ بھی کہیں سے یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے. تو کسی کی کوئی تحقیقات قرآن میں ختم کر دیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بات تک مجھے بندہ بڑی کتابیں ہوں, میں کیا بھائی میں نے کتاب اشتا پڑھی نہیں ہے کوئی. آہو میں تیری نبیوں کا کیا کروں, جو قرآن کہہ رہا ہے میں ابو بکر سے راضی ہوں, جو قرآن کہہ رہا ہے میں عمر فاروق سے راضی ہوں, میں عثمان غنی سے راضی ہوں, میں مولا مشکل کشا سے راضی ہوں, میں میر معاویہ سے راضی ہوں. تیری میں تحقیقوں کو کیا کروں؟
اس لیے پتر بڑے اوکھے حالات ہیں، ہر طرف سے حالات بڑے اوکھے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے بزرگوں سے وابستہ ہو، ان علماء سے وابستہ ہو، تاکہ جی ہم اپنا ایمان بھی سلامت لے کے جائیں گے، ہم اپنا عقیدہ بھی سلامت لے کے. اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بڑی زیادہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن چلو اتر بڑی ہے جائے گولی بہت تھوڑی تھی، لیکن کوشش کریے اتر پہچان پہچان دی کوشش کریے. اتر ہمارے بزرگوں نے میں بڑی بڑی کوڑی گولیاں کھائی ہیں، اللہ کی قسم بڑی بڑی کوڑی گولیاں کھائی ہیں پاک لوگوں نے. میرے سیالکوٹ میں بزرگ ہیں، بڑے بزرگ لوگ ہیں، بڑا لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چلائے، ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چلائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے دانت گھستے. اب تو مکھن ہے، اب تو نہ کو ابو جہل ہے، نہ کو ابو لہب ہے، نہ کو عتبہ ہے، نہ کو شیبہ ہے، نہ کو ولید بن مغیرہ ہے، نہ نمرود ہے، نہ فرعون ہے، نہ شداد ہے، نہ حامان ہے، نہ قارون ہے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ نیچے بیٹھے ہو، مجھے اوپر کیا کیوں بٹھایا؟ کیا میرے تین نام کیے؟ یہ آپ نے مجھے اوپر نہیں بٹھایا، یہ ساری باتیں ان کے نام کی ہیں، ان کے نام کی باتیں، یہ ان کے نام کی. باقی ہمارے بزرگ حضرت سید میں آج پڑھ رہا تھا کہ میں کتنی دیر سوچوں میں پڑھ رہا ہوں، اور مجھے سلمان کو کل کی رب نے اٹھانا ہے. حضرت سید میں سری سکتی رحمۃ اللہ، اب حضرت جنید بغدادی کے بھی مرشد، یہ تھے سب حسینی، یہ تھے سلیل دار کے ماننے والے. فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے. کتنے جی؟ 40 سال ہو گئے. میرا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں. اخروٹ بھی حلال، شہد بھی حلال. قرآن شہد کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا ہے. فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں اپنی خواہش سے لڑ رہا ہوں. ایسے لوگ تھے. حضرت ابو بکر شبلی آگے مرید ہیں. آپ فرماتے ہیں سردی کی رات تھی، مجھے احترام ہو گئے، میں جنبی تھا، ٹھیک ہے، غسل جنابت کرنا تھا میں نے. آپ فرماتے ہیں نفس نے تھوڑی سی سستی کی، اس نے کہا ابو بکر لیٹ آیا ہے، اب فجر وغیرہ کر لیں. آپ فرماتے میں نے اپنے نفس کو پھر سزا کیا دی. آپ فرماتے سخت سردی کی رات تھی، میں کپڑوں سمیت دریا میں اتر گیا. ساری رات ٹھنڈے پانی نہیں کر پوری محنت کی تو پیچھے پانی نماز نہیں پڑی ہے. وہ شیر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال بغداد کے جنگلوں میں ریاضتیں کی قرب الہی پانے کے لیے. 14 سال بعد حکم ہوتا ہے جا جنید مخلوق کا رخ کر ان کو دعوت دے ہماری طرف. حضرت جنید پیدل آ رہے ہیں، جس طرح کاکا ہمارا انتظار میں کھڑا تھا، ٹھیک ہے، آپ پیدل آ رہے ہیں. کوئی جناب اونٹ پہ گزر رہا ہے، کوئی کھچر پہ گزر رہا ہے، کوئی گدھے پہ گزر رہا ہے، کوئی جناب کسی سب نے حضرت جنید کو دیکھ لیا، اور یہ خبر آپ کی طرح بغداد میں پھیلی. حضرت جنید بغدادی 14 سال بعد اللہ کو راضی کر کے آ رہے ہیں. سارا جو بغداد تھا حضرت کا استقبال کرنے کے لیے پھول لے کے باہر آ گیا. جب حضرت جنید بغدادی نے لوگ دیکھے آپ کے ہاتھوں میں پھول دیکھے، انہوں نے فرمایا وہ نفس جن 14 سال کی لڑائی کر کے ٹایا، یعنی پھول میرے سے لے گئے تو میرے پھر اٹھ کرو، وہ تو پھر موٹا ہو جائے گا. جیسے لوگوں سے جان چھوڑو. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ایسے حالات کی پاری آتے ہیں، پروٹوکول نہ دو تو ناراض ہو جاتے ہیں. وہ پروٹوکول نہیں دیتا ہے. آپ نے آیا مبارک کر کے عمل کیا، ابھی مسافر تھے، شہر نہیں آئے تھے، افطار کی اجازت تھی، آپ نے اپنی جیب سے خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا، کھانا شروع کر دیا. ہماری عوام بھی بڑی بادشاہ لوگ بٹھانے پہ آئے تو آسمانوں پہ چڑھا گئے، جب نیچے پھینک دیا تو توبہ اللہ محفوظ رکھے. لوگوں نے نہیں توجہ کی کہ حضرت مسافر ہیں. لوگوں نے کہا یہ جنید بغدادی 14 سال کیا کر کے ہیں، روزہ ہی رکھا. لوگوں نے پھینک کے پھول نیچے پتھر اٹھائے اور حضرت جنید بغدادی پہ سنگ بنانے شروع ہوئی. آپ نے اپنا سر بچا دیا، ایسے زمین پہ بیٹھ گئے، پتھر برستے رہے، اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہم چنگارے ہیں، ہم چنگارے ہیں. تو شاید فرماتے ہیں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا، اس نے اپنی نفرت کا اظہار حضرت میں تھوک نہیں کی. اب پتھر کو کھا گئے، تھوک برداشت نہیں، آنکھیں چھلک اٹھی، آنسو بہہ نکلے، اور آپ اسی طرح روتے روتے گھر تشریف لائے. تو شاید فرماتے ہیں یہاں بات اٹھ گئے اور آواز کیا دیا جنید نہ رو،
بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر میں بغداد والوں کو بتا دوں یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھنے. اب آگے حضرت جنید بغدادی تھی، عرض کیا کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں نا کہ تو کتنا کریم ہے تو تجھے بھی لوگ سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے جنید اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر میں تجھ پہ پردے ڈالا. ہم نے کیا کیا بتاؤ؟ قرآن ہم نے چھوڑ دیا، ذکر ہم نے چھوڑ دیا، درود ہم نے چھوڑ دیا، صلہ رحمی ہم نے چھوڑ دی. اس لیے جیسے میں نے کہا باتیں تو بڑی ہیں لیکن بس مجبوری ہے وقت کی بھی کوئی تو میں اسی کی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ملک کو دے ملکاں والا دے ملکاں دا والی، ملک کو دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر کرتے رہن سوہلی، پھلاں تے بل بل بیٹھے گیت سے نگاہ، عشق کہانی مکدی نہیں. یہ کچھ سمجھا جائے ہے لیکن یہ ہے کچھ آپ کی بھی مجبوری ہے کچھ ہماری بھی مجبوری ہے. ٹھیک ہے کسی کو میری بات مجبوری لگی تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. باقی میری عادت اس طرح کی بالکل نہیں ہے کہ میں جو ہے وہی ہے، جتنا پڑھا ہے جتنا استادوں نے سکھایا ہے کوشش کرتا ہوں اصلاح کی اپنی. اور وما علینا الا البلاغ المبین.